واقعہ کربلا حضرت حر کیا ہوا تھا؟ وہ کیسے یزید کا قافلہ چھوڑ کے یہاں پہ آئے؟ حضرت حر جو ہے نا کوئی عام سپاہی بھی نہیں ہے. جب وہ آئے تو امام حسین کے پاس دیکھیں کردار حسینی تھا. ان کے حالتیں اور ان کے جانوروں کی حالتیں یہ تھی کہ اگر ان کو صرف پانی نہ پلایا جاتا نا اس وقت تو ان سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی، وہ ویسے ہی مر جاتا. اور پھر یہی حر ہے کہ جس نے ان ایام میں امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی. حر در حقیقت میں کربلا حر پیدا کرتی ہے. واقعہ کربلا میرے ایک بڑے پسندیدہ اس میں کریکٹر یا شخصیت وہ حضرت حر ہیں. یقیناً حضرت حر کیا ہوا تھا؟ وہ کیسے یزید کا قافلہ چھوڑ کے یہاں پہ آئے؟ کیا ہوا کیا تھا وہ؟ دیکھیں حضرت حر جو ہے نا کوئی عام سپاہی بھی نہیں ہے. کوفہ کے بنی تمیم قبیلہ کی ایک برانچ ہے ریاح، اس کے عزت دار شریف معتبر افراد میں سے ہیں. اچھا، چونکہ اس زمانے میں حکومت ظاہر ہے جو کوفہ میں ہے اس کے اندر آرمی میں موجود ہیں اور ان کو بھی کمانڈر بنایا گیا اور ان کی ماتحت میں 1000 سپاہیوں کا لشکر ہے کہ جو کربلا انہیں جب پتہ چلا کہ امام حسین آ رہے ہیں تو ان کا راستہ روکنے کے لیے کہ وہ کوفہ میں نہ پہنچیں فوجیں جو ہیں وہ مختلف گروہوں کو بھیجا گیا. اور یہ اس گروہ میں سے تھا کہ جو اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ امام حسین اور اس کے لشکر کو وہ اس سے ملاقات ہو گئی، ان سے روک لیا اس نے. اور یہ ان کے اعتبار سے ایک کریڈٹ کی بات ہے کسی بھی مجاہد کے لیے کہ جو اس کو ٹارگٹ دیا جائے وہ کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک جناب حر جو ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں یا ان کے اندر جو دین اور وہ جو حیا والا عنصر ہے وہ ابھی اس طرح سے ختم جو ہے وہ نہیں ہوا. اور یہ خدا بند عالم اپنی اعجاز اور نشانیاں جو ہے وہ دکھاتا ہے. اب جب وہ آئے تو امام حسین کے پاس دیکھیں کردار حسینی تھا. امام حسین کے پاس پانی ہے اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. صحرا میں ان کے پاس پانی نہیں ہے. ان کے حالتیں اور ان کے جانوروں کی حالتیں یہ تھی کہ اگر ان کو صرف پانی نہ پلایا جاتا نا اس وقت تو ان سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی، وہ ویسے ہی مر جاتے، ختم ہو جاتے. یا اس وقت نڈھال پیاس میں نڈھال جو سپاہی ہیں ان کو کرنا مارنا کوئی مشکل کام ہے نہیں. لیکن امام حسین خدا کی کریمی کا مظہر ہیں. آپ نے انہیں بھی پانی پلایا اور پھر یہ نہیں کہ صرف انہیں پانی پلایا بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. اور یہ بھی کہا کہ جب تک گھوڑا چونکہ بے زبان ہے نا، جب تک گھوڑا خود اپنا سر اور منہ نہ ہٹا لے آپ نے پانی کو بھی آگے سے نہیں ہٹانا. یہ منظر کیا حر نہیں دیکھ رہا؟ اور پھر یہی حر ہے کہ جس نے ان ایام میں امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی. اچھا، اب اس کے اندر ایک چیز تھی، جب اس نے امام حسین کے قافلے کو روکا اور دوسرے لفظوں میں امام حسین کے گھوڑے کی لگام جو ہے وہ اس کو جب پکڑا آ کے، تو عربوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کسی کی گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں تو یہ بہت زیادہ انسلٹنگ اگلے بندے کی توہین ہوتی ہے. اور اس بات کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی نہایت سخت الفاظ ادب اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جن الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا امام حسین نے وہی کیا اور کہا کہ تیری ماں تجھ پر گریہ کرے. لیکن جو اس کا جواب تھا نا وہ کمال کا جواب تھا. کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے لیکن میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا. تو جناب سیدہ کا اتنا احترام کہ آپ نے جو مجھے کہا ہے میں آپ کو رپلائی میں وہی چیز نہیں کہہ سکتا چونکہ آپ کی ماں کوئی عام خاتون نہیں ہے. میں کہتا ہوں شاید یہی حر کی بات جو تھی اور یہ جو اس کے دل میں ایک رمق تھی اسی کو امام حسین نے بھانپ لیا. اور پھر روز عاشور جب یہ ابھی تک لشکر حسین میں تو نہیں آیا، یہ وہاں کا کمانڈر ہے، ان کی ساری پلاننگ کو جو جسے کہتے ہیں کہ آن دا کیمرہ اور آف دا ریکارڈ بھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اس کا حصے دار ہے. اور اس کو کسی میٹنگ سے ہٹایا بھی نہیں گیا کیونکہ کامیاب کمانڈروں میں سے تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو طے ہو چکا ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو برتاؤ اب کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے نا، ان کو اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جب یہ کرنے کے در پہ ہیں اور کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ
نہیں رکھ سکتا. اسی لیے جب روز عاشور ہوا تو حر کے جو باقی دوست صحابی ہیں یا جو اس کے سپاہی ہیں، جو اس کے قریب میں رہنے والے افراد ہیں، انہوں نے جب حر سے کہا کہ آج آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے، آج آپ نڈھال لگ رہے ہیں، جبکہ آج تو فتح و کامرانی اور آپ کا حصہ تو اس میں سب سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. تو کہا کیا ارادہ ہے؟ تو کہا میں کبھی دوزخ کا انتخاب نہیں کروں گا. وہاں سے فوراً امام حسین کے لشکر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے. اب یہ امام حسین کی طرف جو آ رہا ہے یزید کی فوج کی طرف سے، اور یہ ہمارے لیے اتمام حجت ہے کہ عام سپاہی نہیں ہے بلکہ کمانڈر ہے، اور اس بات کو بھانپتا اور جانتا ہے کہ جنت کہاں پر ہے اور دوزخ کہاں پر ہے، کہاں پر شہادت ہے اور کہاں پر جو ہے وہ ہلاکت ہے. امام حسین کے پاس جب پہنچا تو امام حسین سے صرف ایک جملہ کہا، حل لی التوبہ، کہ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے، یعنی کہ آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، چونکہ جرم تو میں نے آپ کا کیا ہے نا. تو امام حسین دیکھیں کتنے کریم ہیں. امام نے کہا حر بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، تو میرا ہمارے پاس اگر آیا ہے تو ہم کاش تو مدینہ میں ہمارے پاس آتا، لہٰذا ہم تجھے تیرا آنے کی جو ہے وہ جسے پنجابی والی بات ہے مل پڑ جانا تھا کہ تو آیا ہے ہماری طرف، لیکن تو کربلا میں آیا ہے. تو کہا مولا مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس لشکر کے خلاف سب سے پہلے جنگ کے لیے بھی میں جاؤں. امام حسین نے کہا کہ ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے. کہا مولا میں جتنی دیر رہوں گا نا میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. اس حق و باطل میں پہلا قطرہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ خون جو ہے وہ اس میں بہے. اور جب شہید ہوئے تو امام حسین نے جب ان کی سرحانے پہنچے تو ایک جملہ فرمایا کہ کہا کہ تو واقعا دنیا اور آخرت میں حر ہے کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام جو ہے وہ حر رکھا ہے. تو حر در حقیقت میں کربلا حر پیدا کرتی ہے، لیکن پیدا کہاں پہ کرتی ہے؟ جن میں ایبلٹی اور صلاحیت ہوتی ہے. آج بھی اگر ہم کسی بھی نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حق کی پہچان اور شناخت ہمارے لیے ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے نا جو بہترین شخصیت آئیڈیل بنتی ہے وہ حضرت حر کی ہے. چونکہ باقی اصحاب امام حسین کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ اتنا بلند والا ہے کہ جو یزید کے لشکر سے امام حسین کی طرف آتا ہے تو امام حسین اسے معاف بھی نہیں کرتے، بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال جس کی پیشانی پہ باندھ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا نا مولا ابھی آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، جب میں شہید ہوں گا تو میری ملاقات آپ کی والدہ گرامی سے ہوگی تو میں کیسے بتاؤں گا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا. امام نے کہا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ رومال دیکھ کے میری ماں جو ہے وہ خود سمجھ جائے گی کہ حسین نے تجھے معاف کر دیا، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہو. تو عزیزاً میرے بھائی یہ خاندان کرامت کا خاندان ہے، یہ خاندان جو ہے وہ خدا تک لوگوں کو پہنچانے کا ہے. کربلا کوئی معمولی واقعہ اسی لیے نہیں ہے کہ دشمن اسے مٹانا چاہیں، یہ نہیں مٹ سکتا چونکہ یہ حق ہے، اور جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھی کوئی مٹا نہیں سکتا. علامہ صاحب آپ نے وہ ایمان تازہ کر دیا. سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مجھے لگتا ہے یہ پوڈ کاسٹ نہیں تھی، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل تھا، بلکہ سکھانے کا نہیں سیکھنے کا عمل تھا. میں نے سیکھا اور آپ نے سکھایا. علامہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے بڑا فائدہ ہوگا اور دیکھنے والوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے سوالات تھے جو آپ نے بتایا کہ من گھڑت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے ہم نے اپنے دیکھنے والوں تک تمام سوالات پہنچائے. بہت شکریہ. آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، پھر ہم اختتام کرتے ہیں. احتشام، دیکھیں آپ کا نام کتنا پیارا ہے. احتشام کا مطلب بھی حشم ہے، شہامت ہے، ٹھیک ہے، عزت، ٹھیک ہے. آپ کا جو کام ہے نا یہ سوشل میڈیا کا کام، ہم تو عام دنیا میں ایسے سمجھتے ہیں یہ شیطانی کام ہے. یہ شیطان کا کام جہاں پر ہوگا پھر وہاں پہ رحمان کے کام کی آواز کو بلند کرنے والوں کا ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ اور یہ ہمارا جو میڈیا ہے، ہم نے اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے سامان کو فراہم کرنا ہے. ہم نے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بلو ہمارا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، وہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں حق کو کبھی حق کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے. حق کی معرفت رکھنی چاہیے، اور کسی بندے کے لیے بقول جسے کہتے ہیں کہ ہم نے
ایسا کام کریں کہ ہدایت کا رستہ ہموار ہو، نہ یہ کہ ہدایت سے دور کرنے کا رستہ جو ہے وہ ہموار ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ ہماری جتنی بھی پوسٹ کارڈس ہوتی ہیں، چاہے کوئی بھی آئے، اس پہ یہی عنصر ہو کہ ہم سیکھیں۔ اگر ہمارے اندر ایبلٹی ہوگی تو مومن تو ہوتا ہے وہ تو جسے کہتے ہیں کہ برائی میں سے بھی اچھائی کو جو ہے وہ لے لیتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے لیے سیکھ لیتا ہے۔ آخر میں صرف ایک جملہ کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا بہترین دوست وہ ہے جو میرے نقائص کی نشاندہی کرے، چونکہ اگر میرے نقائص جو ہیں وہ دور ہو گئے تو پھر میں بہتر ہو جاؤں گا، اور ہم اس کو اچھا دوست سمجھتے ہیں جو ہماری خوشامد کرے، ہماری تعریفیں کرے اگرچہ ہم میں پائی نہ جاتی ہوں۔ تو میں کہوں گا اعتدال اب یہی ہے کہ تعریف بھی کریں لیکن خامیوں کو اس انداز سے دیکھیں کہ کسی نے خامی بھی بیان کی ہے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم زیادہ بہتر ہو سکیں۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، یہ پوڈ کاسٹ آپ نے اس کو اینڈ تک سننا ہے، اور بہت سارے سوالات جو کہ ہمارے معاشرے میں وہ من گھڑت باتوں سے جنم لیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ سارے سوال ہم نے علامہ صادق صاحب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جوابات دیے۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔